میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزار. اور پھر سنیں امام فخر الدین رازی. اور میں اس لیے ان بزرگوں کے نام لے رہا ہوں، ہمارے بزرگوں نے تو لکھا ہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو امت کے متفقہ لوگ ہیں. میں حوالہ وہ دوں گا جو متفقہ ہوگا، جس پر اتفاق ہے امت مسلمہ کا. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں حضور بھی جاتے ہو کہ شہیدوں کے مداروں پر، نبی پاک کے بعد ہر سال حضرت ابو بکر صدیق بھی جاتے ہیں، ان کے بعد ہر سال حضرت عمر بھی جاتے، ان کے بعد ہر سال حضرت عثمان بھی جاتے، اور فرماتے ہیں ان کے بعد ہر سال مولا علی بھی جاتے. تو سال کے بعد کیا مطلب ہوا؟ اسی سال کے بعد جانے کا نام ہم لوگوں نے عرس رکھ لیا، اسی سال کے بعد جانے کا نام ہم لوگوں نے عرس رکھ لیا ہے. تو تمہیں کیا اختلاف ہوا؟ چلو تم اس طرح کرو، عرس کا لفظ چھوڑ دو، تم حاضری کا لفظ بنا لو، بدل لفظ. ہمیں کوئی اعتراض نہیں، پر جاؤ تو صحیح نا. ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے ربیع الاول کی 12 کو حضور پیدا نہیں ہوئے، 9 کو ہوئے. تو میں نے کہا آپ 9 کو میلاد کر لیا کریں، کوئی اعتراض نہیں. بسم اللہ 100 بسم اللہ 100 بسم اللہ. اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے کہ قول 9 کا بھی ملتا ہے. ہمارے حضرت الحاج پیر عبدالصبور منشور بیگ ہزاروی رحمت اللہ علیہ ہر سال 9 کو کرتے تھے. خوش آمدید بسم اللہ 100 بسم اللہ مناؤ تو صحیح. اور ویسے بھی ہم نہ 9 کے پابند ہے نہ 12 کے پابند ہے. ہمارے ہاں تو سارا سال ہی میلاد ہوتا رہتا ہے، سارا سال ہی میلاد ہوتا رہتا ہے، سارا سال ہی میلاد ہوتا رہتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاتے، صحابہ بھی جاتے. کہتے ہیں جی یہ مزار فاضل بریلوی کے ماننے والوں نے بنائے ہیں. بغداد شریف میں غوث اعظم کا مزار ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کو 600-700 سال ہو گیا، مزار ہم نے بنایا ہے. اعلیٰ حضرت کو بھی 100 سال نہیں ہوا، ہم نے بنایا جی. بولے تو کون بنا گیا؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی رافضیوں نے شیعوں نے بنایا ہے. تو میں نے کہا وہ تو مانتے نہیں غوث پاک کو، وہ تو مانتے نہیں حضرت غوث اعظم، وہ کیسے بنائیں گے؟ حضرت باعزید بستامی کا مزار کس نے بنایا؟ جنید بغدادی کا مزار کس نے بنایا؟ مولا علی کا مزار کس نے بنایا؟ کربلا میں امام حسین کا مزار کس نے بنایا؟ اور پوری دنیا عرب کے اندر، پوری دنیا عرب کے اندر، پوری دنیا عرب، چیلنج سے کہہ رہا ہوں، پوری دنیا عرب کے اندر جاؤ ترکی میں تمہیں حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار ملے گا، حضرت ملا جلال الدین رومی کا مزار ملے گا، علامہ اسماعیل حقی کا مزار ملے گا. ایک مجھے پکڑ کے کھڑا ہو کہنے لگا سعودی عرب میں کوئی نہیں. میں کہ اندھا ہو گیا، یہ گنبد خضرا نظر نہیں آ رہا؟ یہ تجھے نظر نہیں آ رہا گنبد خضرا؟ کیسے آدمی ہو، نظر نہیں آ رہا سامنے گنبد بنا ہوا؟ یہ میرے رسول اللہ کا گنبد ہے. اس گنبد پہ جب بارش پڑتی ہے تو جہاں جہاں قطرے گرتے ہیں وہاں وہاں ولیوں کے مزار بن جاتے ہیں. یہ سارے فیض ہے میرے رسول اللہ کا، یہ سارا فیض ہے. تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا؟ یہ مزار ہم بنا گئے. یہ مزار سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے بنایا، پھر فاروق اعظم نے بنایا. اور پھر سنو اس مزار پر جانے کا، ایک مولوی صاحب پردے کی بات بیان کر رہے تھے، پردے کی، اور حضرت عائشہ کی بات سنا رہے تھے. کہنے لگے جی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب حضور دفن ہوئے میرے حجرے میں تو میں بغیر پردے کے جاتی تھی، کیونکہ میرے شوہر تھے. پردے کی روایت بیان کر رہے تھے، پردے کی. تو پھر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہوئے تو تب بھی میں بغیر پردے کے جاتی، اس لیے کہ وہ میرے والد تھے. جب عمر دفن ہوئے تو میں پردہ کر کے جانے لگی. میں نے کہا مولوی جاتے جاتے ایک اور کام بھی خراب کر گیا، تینوں کو زندہ مان گیا. پردے کی بات بتاتا بتاتا تینوں کو زندہ مان گیا کہ ابو بکر صدیق بھی زندہ، فاروق اعظم بھی، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے. اب پڑھو ابن ماجہ. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا رب نے حرام کر دیا ہے زمین نبیوں کے جسم کھاتی نہیں، اللہ کا ہر نبی زندہ ہے، اللہ کا ہر نبی. تو ہم تو زندوں کے پاس جاتے ہیں. تو میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار بنا. تمام عرب کے اندر مزار ہے. اعلیٰ حضرت کو تو وصال کیے اگلے سال 100 سال ہوگا، وہ بھی دوسری ہجری سن کے مطابق، ورنہ 2021 میں جا کے ان کو 100 سال ہوگا. تو یہ مزار بھائی ہم نے نہیں بنائے، یہ بنے ہوئے ہیں. اور جنت اور یہ سارے مانیں گے، آپ کھول کے دیکھ لیں، جنت البقیع پہ بھی سارے مزار بنے ہوئے. میرے پاس تصویریں ہیں پرانی ساری سنبھال کے رکھی. حضرت ختیجہ کا روضہ بنا ہوا، امام حسن کا روضہ بنا ہوا،
تمام مزار بنے ہوئے تھے. جب پوری دنیا میں امت مسلمہ میں بنے ہوئے تھے تو بنانے والے پرانے ہیں یا گرانے والے پرانے ہیں؟ تو یہ تو نئی جماعت آئی جو گرانے والی ہے. تو بھائی یاد رکھیں مزار تو حسن ہے کہ یہاں اللہ کا کوئی نیک بندہ دفن ہے. بھائی تو حسن ہے کہ یہاں اللہ کا کوئی نیک بندہ دفن ہے. پھر سنیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے اور اس مزار کی برکتیں بتاتے ہیں لوگ. اس مزار کی برکت یہ ہے کہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں جب بارش نہیں ہوتی، اور یہ آج نہیں، یہ آج سے 1000 سال پہلے امام لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب بارش نہیں ہوتی تھی لوگ حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار پہ جا کے دعا مانگتے تھے، اللہ بارش عطا فرما دیتا تھا. تابعی ہیں امام اعظم، صحابہ کے شاگرد ہیں. امام اعظم کے مزار کی برکت امام شافعی بتاتے ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں جب مجھے کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے، جب بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے، کہتے ہیں میں امام اعظم کے مزار کے قریب جو مسجد ہے وہاں 2 نفل پڑھتا ہوں، پھر امام صاحب کے مزار پہ جا کے دعا مانگتا ہوں، اللہ میری مشکل کو آسان فرما دیتا ہے. یہ تو مزارات کی برکتیں، جگہ جگہ مزارات اور ان کی برکتیں، جگہ جگہ مزارات اور ان کی برکتیں. جس زمین پر رب کا نیک بندہ دفن ہوتا ہے وہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی بن جاتی ہے. جہاں رب کریم کے بندے لیٹے ہوئے ہیں وہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ یہاں اللہ کا بندہ آرام فرما، یہاں رب کریم کا. اور سنو میرے رسول پاک نے کامل مومن کو شان کیا دی ہے. مصطفیٰ کریم نے کعبے کو دیکھا، ترمذی شریف ہے، فرمایا کعبے تیری بڑی شان ہے، پر جو میرا کلمہ پڑھنے والا کامل مومن ہے اس کی شان کعبے سے بھی زیادہ ہے اللہ کی نظر میں، اس کی شان کعبے سے بھی. تو جب کعبہ اللہ کی نشانی ہے تو اللہ کا ولی اللہ کی نشانی نہیں؟ تو بھائی آپ کو لوگ ایسے ہی بلا وجہ کہتے ہیں مزاروں پہ درباروں پہ. دیکھیں نا ڈاکٹر سارے ٹھیک ہیں، گردے بیچ نہیں دیتے، سودے نہیں کرتے مریضوں کے، دبائیاں نہیں ہوتی، وہ بند کیوں نہیں کر دیا آج تک ڈاکٹری کا محکمہ؟ پولیس ساری ٹھیک ہے، دبائیاں نہیں ہوتی پولیس کے محکمے میں، خرابیاں نہیں سامنے آتی، سارے غلط بھی نہیں پر سارے، تو محکمہ بند کیوں نہیں ہوا آج تک؟ چل رہے ہیں نا. ٹیچر سارے ٹھیک ہیں، چھٹیاں نہیں کرتے، کئی ایسے ہیں 6 سال ڈیوٹی کوئی نہیں کی، نوکری کی کرتے، نوکری کی کوئی نہیں اور تنخواہ لیتے. ٹھیک ہے، بند کر دینا چاہیے یہ محکمہ. یہاں طریقت کا مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ شعبہ ہی بند کرنا چاہیے. پیر ہی بند ہو، خدا کے بند ہو، 2-4 آدمی اور وہ بھی جعلی پتہ نہیں کہاں سے شامل ہو گئے، ان کی وجہ سے شعبہ بند کر دو گے؟ فٹافٹ لوگ بول پڑتے ہیں. اور مجھے ان سے زیادہ شکوہ نہیں، ہمیں اپنے لوگوں سے زیادہ شکوہ ہے. یہ سیانے نہیں بنتے، بات کو سمجھتے ہی نہیں، مسئلے کو اس کی نوعیت کے مطابق لیتے ہی نہیں. سنو مزار کی برکت. تفسیر خازن کتاب کا نام کیا ہے؟ تفسیر خازن اور تفسیر مدارک. گھر جا کے ذرا پڑھیے گا. حضرت یوسف کا وصال ہوا، جھگڑا ہو گیا ان کی قوم میں. کچھ کہنے لگے ہم نے ادھر دفن کرنا ہے، کچھ کہنے لگے ادھر. کیوں بلا؟ یوسف علیہ السلام کو دریا کی سیدھی جانب دفن کیا تو سیدھی جانب کا سارا علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا. ادھر والے کہنے لگے ہمارے بھی نبی تھے، تمہارے کوئی اکیلے نہیں تھے. انہوں نے حضرت یوسف کی میت نکالی، ادھر دفن کی تو ادھر کا علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا. اب جھگڑا ختم کر کیسے کرے؟ سیانے بندے آئے، انہوں نے کہا اس طرح کرو، حضرت یوسف کو سنگ مرمر کے تابوت میں دفن کرو اور ان کے قریب سے نا ایک حوض بنا لو جہاں سے دریا کا پانی نکلتا ہے، اور وہ حوض سارے علاقے میں پھیلاؤ تاکہ ادھر والوں کو بھی پانی مزار سے چھو کر گزرے، وہ پانی ادھر بھی لگے ادھر بھی لگے. حضرت یوسف کو سنگ مرمر کے تابوت میں دفن کیا، پھر دریا سے حوض نکالا جو ان کی قبر کو مزار کو چھو کے گزرتا تھا، چاروں طرف وہ پانی پھیلایا، اللہ نے سارے علاقے کو سرسبز و شاداب بنا دیا. پڑھیے تفسیر مدارک، کھولی حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار کی برکتیں، اور پھر ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. حضرت یعقوب اللہ کے تفسیر کبیر میں امام رازی نے لکھا ہے اللہ کے نبی ہیں جناب سیدنا یعقوب. ان کا وصال ہوا تو اپنے بیٹے حضرت یوسف کو کہنے لگے بیٹے مجھے مصر میں دفن نہ کرنا. ابا جی کہاں دفن کروں؟ فرمایا ملک شام لے جانا، میرے والد جناب اسحاق کے پاس لے جا کے دفن کر دینا تاکہ مجھے ان کے مزار کی برکت حاصل، وہاں لے جا کے دفن کرنا. او بھائی اللہ کے نبی ہو کے مزار کی برکت کے قائل ہے اور تو قائل ہی نہیں، تو ارادہ ہی نہیں کرتا، تو پروگرام ہی نہیں بناتا. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے بعض باتوں کی، درد دل سے کہہ رہا ہوں، جگر کھول کے دیکھیں تو تڑپ کے کہہ رہا ہوں.
مدینہ منورہ جائے نا تو لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کا ارادہ کر کے نہ ہو، مسجد نبی کا ارادہ کر کے آؤ. یہی درس ملتا ہے نا. مسجد نبی کا ارادہ کرو، نبی پاک کی قبر کی زیارت کا ارادہ. اگر کعبے کا امام آ جائے پشاور میں تو اس کا ارادہ کر کے جانا جائز کہ ناجائز؟ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے لوگ؟ ہم اختلاف نہیں کر رہے کسی شخصیت، کوئی اعتراض نہیں میں کر رہا، لیکن بھائی اگر تو اجتماع رکھے کراچی تو تیرے اجتماع کا ارادہ کر کے جانا جائز ہوا کہ ناجائز ہوا؟ ایک مولانا کا تو نام لکھ دیں، چلے امام کعبہ نہ صحیح بیت المقدس کا امام آ رہا ہے تو اس کا نام لکھ دے، کراچی اجتماع ہوگا، مفتی اعظم فلسطین آئیں گے، تو جانا جائز ہوا کہ ناجائز ہوا؟ ہر جماعت اشتہار چھاپتی ہے فلانا مولوی آ رہا ہے اس کا نام لکھ دیا لہذا ہو. او خدا کے بندے، ایک عام آدمی کا ارادہ کر کے جانا جائز ہے. یہ جی اس محلے فلاں مولوی صاحب آ رہے ہیں تقریر سنو، اس مولوی کا ارادہ کر کے جانا جائز ہو گیا، اور نبی پاک کے مزار کا ارادہ کر کے جانا ناجائز ہو گیا. کدھر کا انصاف ہے؟ یہ کس قسم کا طریقہ ہے؟ یہ کیسا لوگوں نے مزاج بنایا ہے دین کے اندر؟ کیا لوگوں نے راہ اختیار کر؟ ان چیزوں کو سمجھا کرے، پرکھا کرے. ہاں ایک بات ضرور ہے.